کہ فلسطین کی حمایت جب ایران نے کھل کر کیا تو اسرائیل نے ایران کو اپنا شترو مان لیا۔ اب سوال ہوتا مسلمانوں کا، مسلم ورلڈ کا، وہ مانتا کہ ہیرو میرا سعودی ہے، سعودی کو مرکز مانا جاتا، اور سعودی کے شاہ اور سعودی کے مفتی یا کعبہ کے امام کے بیان کو مہتو دیا جاتا۔ لیکن کھلی آنکھوں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو فلسطین میں 3 دشک میں جو ظلم اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور جرمنی، فرانس کے ذریعے کیا گیا، تمام بہوراشٹریہ کہہ لیں آپ سیناؤں کے دوارا اور یو این او کے دوارا جو ناانصافی، جو ظلم فلسطینیوں پر کیا گیا، سعودی اگر مسلمان کا ہمدرد ہوتا، اگر مسلمان کا خیر خواہ ہوتا، ایمان اس کے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آل سعود کے کسی بھی نسل میں ہوتا، تو وہ کسی بھی قیمت پر امریکہ سے دوستی نہیں کرتا، برطانیہ سے دوستی نہیں کرتا۔ اور دنیا میں انیکوں ایسے دیش ہیں جس کی دوستی امریکہ برطانیہ سے نہیں ہے، مگر وہ دیش ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ادہرن ایران آپ کے سامنے ہے، جو کئی دشکوں سے امریکہ اور تمام اس کے سہیوگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوا اپنے استتو کو بنائے ہوئے موجود ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ تو سعودی نے نہ کیول امریکہ سے دوستی کی بلکہ اسرائیل کو ایک پلیٹ فارم دیا۔ آج ایران جب حملے کر رہا ہے سعودی عرب پر، کویت پر، بحرین پر، قطر پر، عمان پر، جارڈن پر، یو اے ای پر، شارجہ اور ابو دھابی اور دبئی پر، تو یہ تل ملا رہے ہیں اور کچھ مسلمان بھی تل ملا رہے ہیں کہ یہ حملہ اس پر کیوں ہو رہا۔ یا تو گیان وردھن کیجئے، تمام سی آئی اے اور موساد کے اڈے دبئی میں، شارجہ میں، قطر میں، مسقط میں، بحرین میں، سعودی میں موجود ہیں۔ پورے کعبہ کو چھوڑ کر، یعنی دائرے حرم کو چھوڑ کر کہیں محفوظ نہیں ہے، چپے چپے پر، یہاں تک کہ مکے کی بھی نگرانی میں موساد کی شمولیت کا کئی بار اظہار ہوا، اس لیے مکہ کے اندر بھی خون خرابہ ہوا۔ آپ کو نہیں پتا ہے، ویڈیو کے بعد سیدھے ہم سے بات کریں گے۔ کئی بار مکے میں خون خرابہ ہوا، ایرانیوں کو ہی اس میں ملزم قرار دیا گیا، وہاں بھی کہیں نہ کہیں موساد اور سی آئی کے چپیٹ میں پوری حکومت۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر امریکہ بزد بھی تھا تو امریکہ تو آپ کا باپ تھا، باپ بیٹے کی بات کو نہیں نکار سکتا، تو امریکہ اور اسرائیل کا پیر پکڑ لیتے، وہیں سر پٹک دیتے۔ ایسے بھی آپ سر پٹکتے ہیں، خدا کے سامنے یہ سر نہیں پٹکتے، یہ امریکہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ارے کم سے کم مرنا تو تمہارے باپ دادا بھی مر گئے، سارا آل سعود مرا، کہاں جائے گا وہ تو اللہ فیصلہ کریں گے، مگر یہ موجودہ جو ابھی ہے کنگ، جس کو ایم بی ایس کہتے ہیں نا، اس کا تو واجب ہے اس پر جہنم، اس کے جنت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے آنکھوں کے سامنے 3 رمضان گزر گیا، فلسطین کے لوگ نہ روزہ رکھ سکے، نہ افطاری کر سکے، نہ سحری کر سکے، اور یہ چین سے کھاتا اور سوتا رہا۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ مسلمانوں کو تو اتہاس خالد بن ولید سے لے کر ساری تاریخیں بتاتی ہیں کہ دنیا کے کسی دور دراز کونے میں بھی اگر کوئی مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی مدد میں کھڑا ہوتا ہے، اور تمہارے ناک کے نیچے فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا اور تم مزے لے رہے تھے، بلڈنگیں بنوا رہے تھے، سڑکیں بنوا رہے تھے، ہوٹل بنوا رہے تھے، اور ایپسٹین فائل میں جا کر چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کر رہے تھے۔ تم کر کیا رہے تھے؟ خانہ کعبہ کے غلاف کا سودا کر رہے تھے تم۔ یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ یہ تحفہ دے رہے ہیں خانہ کعبہ کا غلاف۔ دنیا کے مسلمانوں سے ایک اپیل، پورے دنیا کے مسلمانوں سے، یہ بہت مہتوپورن مدعا میں بولنے جا رہا ہوں۔ اگر ایمان بچا ہے تو تمام دنیا کے مسلمان متحد ہو کر سب سے پہلے حج اور عمرہ سے اپنے آپ کو دور کریں۔ کہیں دنیا میں کتاب نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حج نہیں کرے گا تو جنت نہیں جائے گا، اور حج کرے گا تو جنت جائے گا، بالکل قطعی نہیں۔ حج جنت کی ضمانت نہیں ہے، عمرہ جنت کی ضمانت نہیں ہے،
اسلام نے کردار کی بات کی ہے، اسلام نے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی بات کی ہے، اسلام نے امن اور انصاف کی بات کی ہے، یہ ساری چیزیں بات کی ہے کہ آپ حج کتنا کر رہے ہیں اور عمرہ کتنا کر رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو ملک میں اسلام کی بقا، اسلام کی سلامتی اور صحیح اسلام دنیا کے سامنے جائے، اس کے لیے پہلے سعودی کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور سعودی کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کے مسلمانوں کو پہلے عمرہ اور حج کا بہشکار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو دور کرنا۔ بہشکار مطلب اپنے آپ کو روکیں، پہلے 2-4 سال، زیادہ نہیں، نیت کریں، نیت پر ثواب مل جائے گا۔ نیت کر لیں میں انشاءاللہ حالات بنیں گے عمرہ کروں گا، اس ناپاک خاندان کو ختم کروں گا، عمرہ کروں گا، اس ناپاک خاندان کو تباہ برباد کروں گا، حج کروں گا، یہ ارادہ کریں۔ ایک دوسرے مسلمانوں سے اپیل ہے، دنیا کے تمام مسلم علماء سے، مفتیوں سے، کہ آپ ایک تنظیم بنائیں عالمی سطح کی جو مکہ اور مدینہ شریف کو اپنے اس کی خدمت کا ذمہ اپنے اوپر لے۔ اس ناپاک پریوار کو خادم الحرمین کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، قطعی حق نہیں ہے، کسی قیمت پر نہیں، اور کوئی علماء جو چٹے ہوں گے وہ ان کی حمایت کریں گے، چندہ خور ہوں گے، زکوٰۃ خور ہوں گے یا لات خور ہوں گے، وہی حمایت کریں گے۔ یہ چندہ اور دھندا کر کے اسلام کو آپ نے نیلام کر دیا، آج دنیا ہنس رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر؟ ایک ایک کر کے سب کو مٹا دیا، سیریا کو مٹا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب صدام حسین شہید کیے گئے تھے تو ایران میں جو ہے جشن منایا گیا تھا۔ دنیا کے کسی بھی ٹی وی چینل کے پاس وہ فوٹیج اگر ہو تو مجھے دکھائے، میرا دعویٰ ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ہوش میں تھا جب عراق پر حملے ہو رہے تھے، میں اخبار پڑھتا تھا، ہمارا قدم نئی دنیا اور دیگر تمام چیزیں، BBC سنا کرتا تھا۔ میں آج کا نہیں ہوں کہ آج میں ہوش میں آیا ہوں، میں تب بھی ہوش میں تھا، ساری ایکٹیویٹی میں دیکھتا تھا۔ ایران نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی سرزمین کو عراق کے خلاف استعمال ہونے نہیں دوں گا۔ یہی سعودی، یہی آل سعود نے اپنے بہنوئی کویت میں جو اس کا بادشاہ تھا وہ اس کا بہنوئی تھا، الجابر الصبا والتبا، اللہ کرے تباہ ہو جائے، سمجھئے نا، نام اس کا الجابر الصبا تھا، جو بھی تھا۔ اس کو بچانے کے لیے امریکہ جیسے باپ کو بلایا، 32 کنٹریوں کی سینا آئی، پورے عراق کو تباہ کی، اور یہ تماشا دیکھتا رہا بدتمیز انسان، اور دیکھتے دیکھتے پورا ایران تباہ ہوا۔ اور صدام حسین کو جو ایک مضبوط شاسک تھا، جس کی ریپبلکن آرمی ڈیولپ کر رہی تھی، جو میزائل بنا رہا تھا، جو خطہ عرب کے اندر، جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک طاقت بن کر ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو اس نے لوہے کے پنجرے میں قید کر کے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن امریکہ نے کہا نو، آل سعود نے صدام حسین کی قربانی کی ہے اور عراق کو برباد کیا۔ آل سعود نے صرف عراق تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، آل سعود نے لیبیا کو برباد کیا۔ کرنل قذافی کی بربادی میں آل سعود ہے۔ آج ہوتی اگر ہے یمن کے اندر تو صرف آل سعود کی وجہ سے ہے، پوری تاریخ کو آپ رکھیں۔ اگر آل سعود صحیح ہوتا تو ہوتی وہاں پیدا نہیں ہوتا۔ حزب اللہ اگر بنا ہے تو آل سعود کی وجہ سے بنا ہے، اور انشاءاللہ آج ہو، 10 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، میں نہیں دیکھوں گا، آنے والی نسل دیکھے گی، حزب اللہ ہوتی جیسے ہی سنگٹھن ان کا خاتمہ کریں گے۔ یہ تخت و تاج جو تم نے دھوکے سے لیا ہے، یہ آپ لوگوں کو اتہاس کا ایک لاسٹ پارٹ بتا دوں، پھر آپ سوال کریں گے۔ اوٹومن ایمپائر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ سب ترکیے کا حصہ تھا، یہ سعودی نہیں تھا۔ یہ سعود نام کا اس کا منافق پردادا جو تھا وہ اوٹومن ایمپائر میں کام کرتا تھا، کسی عہدے پر تھا۔ اس نے اس وقت برطانیہ کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے مضبوط اسلامی حکومت کو ختم کر کے، بغاوت کر کے، عرب کا ایک خطہ اپنے حصے میں لیا جس کا نام سعودی عربیہ رکھا اس نے۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے گئیں گے، ایک ایک کٹھا کا دیش بنایا، ایک ایک بیگھا کا، پیدل چل جاؤ آر پار۔ ایران کے سینکوں کو سلام کرتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں سارے ان دلال ملکوں کو تباہ کر دو، انجام جو بھی ہونا ہوگا وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میں شاباشی دیتا ہوں ایران کے ان ویر سینکوں کو جنہوں نے دبئی، ابھی تو برج خلیفہ گرا ہی نہیں،
برج خلیفہ کو زمین دوز کر دو، تباہ برباد کر دو. یہ سارے CIA کے اڈے ہیں، سارے موساد کے اڈے ہیں، سارے ایپسٹین فائل والے لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں. یہ نقاب کے خلاف، یہ حجاب کے خلاف، یہ پردے کے خلاف، یہ قرآن کے خلاف، یہ مسجد کے خلاف، یہ مدرسے کے خلاف سازشوں کا اڈا ہے. اس لیے ان اڈوں کو برباد کرنا بہت ضروری ہے. اب کچھ لوگ کامنٹ کریں گے کہ انہی کے زکوٰۃ خیرات سے تو بھارت میں اور بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں مدرسے چل رہے ہیں، تو کیا کرو گے؟ کب سے چل رہے ہیں؟ اسلام 1450 سال پرانا ہے، اور ان کو پیسہ آئے ہوئے ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا، 50 سال بھی نہیں ہوا، 30 سال ہوا. یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں؟ عرب کو پیسہ آئے ہوئے ماتر 3 دشک ہوئے. تو کیا 3 دشک کا اسلام ہے؟ کیا 3 دشک میں جو ہے اسلام کا کیا امام بخاری ان کے چندہ سے بنے تھے؟ امام غزالی ان کے چندے سے بنے تھے؟ اور اتنے ائمہ جو پیدا ہوئے دنیا کے کونے کونے میں، خواجہ غریب نواز ان سے چندہ لے کے آئے تھے کیا؟ نظام الدین اولیاء ان سے چندہ لے کر آئے تھے کیا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے چندہ لے کر آئے تھے کیا؟ یہ کیا بیکار کی سوچ ہے؟ بالکل اس طرح کے فالتو کامنٹ سے دور رہیں مسلمان، دماغ کو صاف کریں. اگر پونجی بات پہ جانا ہے تو آپ یہودی بن جائیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم مٹھی بھر رہیں گے، سکون سے رہیں گے، لیکن منافقوں کی پہچان ہونی چاہیے جو ہماری صف میں کھڑے ہو کر ہمیں کمزور کرنے میں لگاتار لگے ہیں. اس لیے آج پریس کانفرنس کے مادھیم سے سب سے پہلے میں رہبر معظم امام آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلے جو ہے چاہوں گا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، اور ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں. شیعہ جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں وہ صرف ایران کے سپریم لیڈر نہیں تھے. کوئی اگر یہ سمجھ رہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا تو ایران میں ہی وروධ ہونا چاہیے، باقی لوگ کیوں کر رہے ہیں اس کو سمجھنا. سید حسن نصر اللہ بھی شہید کیے گئے تھے، اس کے بعد کئی شہادتیں ہوئی ہیں، لگاتار کئی سینکوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، کئی بڑے کمانڈر ان کے شہید کیے گئے، لیکن افسوس نہیں ہوا. امام آیت اللہ خامنئی کی شہادت پورے عالم میں رہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے عقیدت مندوں کے لیے ایک گہرا زخم ہے، اور کبھی نہ بھلانے والا یہ معاملہ ہے. یہ کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ 2-4 دنوں میں یہ جنگ ختم ہو رہا، وہ اس غلط فہمی کو نکال دے. یہ جنگ تب ختم ہوگا جب سعودی صفحہ ہستی سے مٹے گا، امریکہ صفحہ ہستی سے مٹے گا. باتیں میں بڑی بڑی کر رہا ہوں، آپ کو لگ رہا کہ بہت زیادہ بڑی نہیں کر رہا ہوں بات، نہیں، قطعی بڑی نہیں کر رہا ہوں. اللہ جانتا ہے یہ باتیں میں چھوٹی کر رہا ہوں. کہیں بھی کوئی چین سے اب نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ ایران کے اس قسم کو پورا نہ کر لے، کیونکہ یہ قوم شیعہ سماج جو ہے یہ وہ قوم نہیں ہے. یہ سعودی کا اینٹ سے اینٹ ہوتی ہلا چکی ہے، مٹھی بھر شیعہ، اور ان کو یہی ڈر تھا. اسی لیے تمام خبریں آپ لوگوں تک پہنچی ہوں گی، ویسٹرن میڈیا بھی چلا رہی ہے. واشنگٹن پوسٹ نے تو باضابطہ لکھا کہ ٹرمپ حملے کے لیے تیار نہیں تھے، سلمان نے باضابطہ پریشر ڈال کر حملہ کروایا. تو اس شہادت کا ذمہ دار کنگ سلمان بھی ہے. اس نے نہ رمضان دیکھا نہ کچھ دیکھا. ایران ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کو بڑا شیطان اور چھوٹا شیطان کہتا ہے. میں آج کہہ رہا ہوں یہ بیچ میں مجھلا شیطان بھی ہے، سعودی. یہ 3 شیطان ہے، اور جو کنکر مارنے جاتے ہیں لوگ، حج میں ایک رسم ہے، وہ اس پر کنکر مارنا ہے، آل سعود پر. جہاں جہاں ان کی قبریں اس سب پر کنکر ماریے، تب تو آپ کا حج قبول ہوگا، ورنہ حج نہیں قبول ہوگا. کیونکہ اصلی شیطان یہ بھی ہے. یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا شیطان ہے. یہ چاہتا تو پورے مڈل ایسٹ میں امن چین سکون ہوتا، یہ چاہتا تو اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے چلی جاتی، یہ چاہتا تو اسامہ بن لادن پیدا نہ ہوتا، یہ چاہتا تو ابو بکر البغدادی نہیں پیدا ہوتا، یہ چاہتا تو آج جو چھوٹا شیطان جس کو آپ بول رہے ہو اسرائیل، وہ اپنی حد میں رہتا. اس کو گریٹر اسرائیل بنانے میں سب سے بڑا رول سعودی عرب کا. سعودی عرب ہی اسے ساری زمینیں مہیا کرا رہا. محمد مرسی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا آپ نے؟ محمد مرسی
اب آخری بات بولوں گا, ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آ گیا تو وہ بھی بتا رہا ہوں. محمد مرسی الیکٹڈ راشٹرپتی تھے, الیکٹڈ راشٹرپتی تھے. جیسے وہ جیتے, چونکہ وہ پرو پیلسٹائن تھے محمد مرسی, سب کو پتا تھا, سعودی کو بھی پتا تھا کہ اب فلسطین کا مومنٹ مضبوط ہونے والا ہے. محمد مرسی راشٹرپتی بن گئے. کیا انجام کیا محمد مرسی کے ساتھ, یہ آپ لوگوں کو پتا ہے. ایک بھی نام ایسا نہیں جو عرب کی زمین پر پیدا ہو اور اس سعودی نے اپنے ڈالر والی طاقت سے اس کو تباہ نہ کیا ہو. ڈونلڈ